دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کی سب سے مصروف اور معروف شارع فیصل پر واقع گورا قبرستان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قبرستان نہ صرف ہمارا تاریخی ورثہ ہے بلکہ پاکستان کا سافٹ امیج بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل اور لائک کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اپنے پیاروں کی قید حیات سے رخصتی کے بعد انہیں قبرستان چھوڑ کر آنا انتہائی کٹھن اور صبر آزما کام ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ان کی قبروں پر جانا، پھولوں کی پتیاں، لوبان، اگربتیاں اور دیے روشن کرنا دل کو تسلی اور سکون بخشتا ہے۔ دنیا کے تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں مرنے والوں کو دفنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے قبرستان وجود میں آئے۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کراچی میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی، پارسی، ہندو اور عیسائی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو شارع فیصل پر موجود گورا قبرستان کی تاریخ اور اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ گورا قبرستان کا ابتدائی نام کراچی وار سیمیٹری ہے، جسے اب مسیحی قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گورا قبرستان کی بنیاد 200 سال پہلے رکھی گئی، مگر تاریخ اور شواہد کے حوالے سے یہاں پہلی قبر 1843 میں بنی، جب 28 رجمنٹ کے ایک لیفٹیننٹ جو نیپیر بیرکس میں رہائش پذیر تھے، ان کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو بزلٹا لائن میں ایک کھلے میدان میں دفنا دیا گیا۔ اسی قبر سے گورا قبرستان کا آغاز ہوا۔ جس زمانے میں یہ قبرستان وجود میں آیا اس وقت کراچی بڑا مختصر اور کھلا علاقہ تھا، آبادی زیادہ نہیں تھی۔ بزلٹا لائن، نیپیر بیرکس، ٹونیشا لائن، اے بی سینا اور جیکب لائن قریب سمجھے جاتے تھے۔ نیپیر بیرکس سے ڈرگ روڈ چھاونی تک کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ بزلٹا لائن کا یہ علاقہ بندرگاہ اور ملیر کے مصروف ترین علاقوں کے درمیان تھا، اس لیے اس کو قبرستان کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس کے لیے 10 ایکڑ زمین مختص کی گئی۔ مزید قبریں بننے کے بعد ایک 4 دیواری بنوا دی گئی۔ پانی کی فراہمی کے لیے جیکب لائن کے ذخیرے تک پائپ لائن بچھائی گئی تاکہ گورا قبرستان میں بیل بوٹے، پھول اور درخت لگائے جا سکے۔ گورا قبرستان میں ایک قبر برطانوی کراچی کلکٹر سر ہنری لارنس کی بھی ہے، جس پر 30 جولائی 1912 کی تاریخ درج ہے۔ یہ نو آبادیاتی دور کی قبریں آج بھی مخدوش حالت میں یہاں موجود ہیں۔ گورا قبرستان میں برطانوی فوجیوں اور سویلین کی قبروں کے علاوہ 58 پولینڈ کے شہریوں کی قبریں بھی ہیں۔ دراصل 1942 اور 1945 کے درمیان جب دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو پولینڈ کے تقریباً 30,000 باشندوں نے کراچی میں پناہ لی۔ ان باشندوں کو کنٹری کلب اور ملیر کے علاقے میں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ پناہ گزینی کے دوران پولینڈ کے 58 شہری مختلف اسباب کی بدولت انتقال کر گئے تو انہیں یہیں گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2 لائنوں میں بنے آج بھی پولینڈ کے شہریوں کی یہ قبریں ایک اچھا منظر پیش کرتی ہیں۔ پولینڈ کے قونصل خانے نے یہاں ایک سنگ مرمر کی یادگار پر ان 58 افراد کی تفصیلات اور نام درج کر رہی ہے۔ گورا قبرستان میں شروع میں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک دونوں فرقوں کو الگ الگ دفنانے کے لیے ایک چھوٹی دیوار کے ذریعے تقسیم کر دیا گیا تھا، مگر بعد میں اس دیوار کو ختم کر کے یہ تفریق بھی مٹا دی گئی۔ گورا قبرستان کی قبروں پر بہترین نقش و نگار، مجسمے، صلیبیں اور یادگاریں نظر آتی ہیں جو سنگ مرمر سے بنی یورپ اور اٹلی سے منگوا کر مقامی ہنرمندوں سے لگوائی گئی تھی۔ یہ قبریں آثار قدیمہ کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان میں سنگ مرمر کا ایسا کام دیکھنے میں نہیں آتا، اسی لیے جن قبروں کے یہ حصے ٹوٹ گئے ہیں ان کی مرمت کا کام نہیں کروایا جا سکا۔ گورا قبرستان کے ایک حصے میں قدیم اور ابتدائی قبریں ہیں
जो कब्रिस्तान में दाखिले के बाद इंतहाई सीधी जानब आयशा भवानी स्कूल की तरफ है। ये कब्रें चट्टानी पत्थरों और चखंडी तर्ज की बनी हुई हैं। कई कब्रें वक्त के हाथों या गैर मुनासिब देखभाल और अदम तवज्जो के सबब जमीन से मिल गई हैं, मगर यहाँ आकर भी ये देखा और महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि गोरा कब्रिस्तान में 2000 से ज्यादा कब्रों में 3 लाख से ज्यादा अफराद मदफून है। वक्त गुजरने के साथ साथ गोरा कब्रिस्तान अब मसीही कब्रिस्तान कहलवाने लगा है। अब मकामी मसीही बरादरी भी इसी कब्रिस्तान में दफनाई जाती है। कब्रिस्तान का ये इलाका 10 एकड़ से बढ़कर अब 26 एकड़ तक फैल गया है। मसीही कब्रिस्तान की अहमियत और शोहरत अब 2 वजूहात की बदौलत आलमगीर हो गई है। एक वजह तो ये है कि इस कब्रिस्तान में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी सलीब या क्रास बनाया गया है, जो 140 फुट ऊंचा और 20 फुट जमीन के अंदर है। ये क्रास एक क्रिश्चियन सनतकार फैमिली परवेज गिल हिंदू ने बनवाया। यह क्रास साबित करता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात और इक़्तिदार की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए इस क्रास की बड़ी अहमियत है। इस कब्रिस्तान की आलमगीर शोहरत की दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की मदर टीसा जैसी शोहरत रखने वाली मोहसिन पाकिस्तान जर्मन निजात डॉक्टर रुथ पाव की डिजिटल कब्र भी यहीं मौजूद है। डॉक्टर रुथ पाव 8 मार्च 1960 में पाकिस्तान तशरीफ लाई। उस वक्त पाकिस्तान में जजाम, कोढ़ या लेप्रेसी के मरीजों की काफी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर रुथ पाव ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। 1963 में डॉक्टर रुथ पाव ने सदर कराची में 80 बिस्तरों के एक अस्पताल को कायम किया, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी कायम की। डॉक्टर रुथ पाव की बेमिसाल खिदमत की वजह से 1996 में पाकिस्तान जजाम फ्री मुल्क बन गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत से मुतासर होकर उन्हें सितारा कायद आजम, निशान कायद आजम, हिलाल इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा। 10 अगस्त 2017 में डॉक्टर रुथ पाव का इंतकाल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाजात के साथ गोरा कब्रिस्तान में दफनाया। डॉक्टर रुथ पाव की कब्र पर QR कोड बनाया गया है, जिसे किसी भी स्मार्टफोन से स्कैन करके उनकी खिदमत और जिंदगी की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। नाजरीन, कब्रिस्तान चाहे किसी भी मजहब, नस्ल या कौम के हों, हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। कब्रें जिंदा इंसानों के लिए इसलिए भी अहम होती हैं कि ये हमारे आबा और अजदाद का पता देती हैं। गोरा कब्रिस्तान या मसीही कब्रिस्तान अपने अंदर हैरान कुन हकायक, तहजीब, मजहब और कदीम विरसा से मोए हुए हैं। शाहरा फैसल से जब गुजरे तो लम्हे भर को इसका तसव्वुर भी कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम दूसरों से जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल और लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आपकी दुआओं का तालिब बशीर अहमद।